رب اشرح لي يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تؤسر. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. آج ہمارا سورہ سورہ تکویر ہے. تکویر کویرت سے ہے، اور کویرت کور سے ہے، یعنی کہ جیسے کور ہوتا ہے نا، جیسے کہ کوئی امامہ ہوتا ہے یا پگڑی ہوتی ہے تو اس کو لپیٹتے ہیں، اوپر گھما کے ایسا لپیٹتے ہیں تو اس کو کوارا کوارا کہتے ہیں عربی میں. تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے تو یہ کوارا لفظ کس کے لیے آیا ہے؟ سورج کے لیے آیا ہے. اذا الشمس کوورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 3 سورے ہیں جس میں قیامت کے نظارے ہمیں پتہ چل رہے ہیں، جو قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، جو حدیث ہم نے پڑھی کہ وہ یہ 3 سورے ہیں، تکویر، انفطار اور اس کے آگے والا سورہ. تو وہ یہ 3 سوروں میں سے ہمیں سارا کچھ یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کون کون سی علامات ہیں، کون کون سی نشانیاں ہیں، کیسے کیسے ہوگا قیامت، کیسے قائم ہوگی. تو یہ سارا چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے. تو اس میں سب سے پہلا کیا ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. جیسے سورج ایک ہمیں ایسا پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ کر بازو رکھ دیں گے، جیسے کہ ہم ایک پیپر کو فولڈ کر دیتے ہیں، گول گول فولڈ کرتے ہیں ہم. تو اس طریقے سے سورج جو اتنا بڑا ہمیں نظر آ رہا ہے تو قیامت کے دن اسے بھی لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. اب ظاہر ہے کہ جو ستارے ہیں تو ان کو جو روشنی مل رہی ہے وہ سورج سے مل رہی ہے. جب سورج کی روشنی انہیں نہیں ملے گی تو پھر وہ کیسے ہوں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. ان قدرا یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ گدلا پن، یعنی کہ کیسا ہو جانا؟ میلا ہو جانا، یا مٹیالا ہو جانا، یا ہلکا پڑ جانا، یا ماند پڑ جانا. کیونکہ ستاروں اور چاند کو روشنی کس سے مل رہی ہے؟ سورج سے مل رہی ہے. اور جب اگر سورج کو ہی لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا تو ان کا رابطہ ہی ختم ہو جائے گا روشنی کا. تو اب وہ کہاں سے روشنی لیں گے؟ تو پھر کیا ہوگا کہ سارے جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو اتنے روشن ہیں، وہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ کیسے ہو جائیں گے؟ بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے. جیسے کہ ہم نے آگے بھی پڑھا تھا کہ پہاڑوں کو ریت بنا کر اڑا دیا جائے گا اور پہاڑ پورے ختم ہو جائیں گے اور زمین ایک دم چٹیل میدان بن جائے گی. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائے گی. اشارہ سے ہے، اشارہ یعنی کہ 10. تو یہاں پر عطلت بیکار چھوڑ دی جائے گی. اب یہاں پر 10 ماہ کی اونٹنی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہاں میں جو عرب کے جو لوگ ہیں، عرب کے نزدیک جو ان کی سب سے قیمتی چیز اگر ان کے پاس کوئی ہے تو وہ حاملہ اونٹنی ہے. اور 10 ماہ کی جب وہ اونٹنی ہو جاتی ہے تو وہ 2 ماہ کے بعد بچہ جننے والی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ اس کے آس پاس رہتے ہیں کہ وہ اب 2 ماہ کے بعد بچہ جنے گی، پھر دودھ بھی دیا کرے گی. تو اس لیے ان کے لیے کیا ہے؟ سب سے ویلیویبل چیز جو ہے وہ تو کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ قرآن کا انداز بیان کتنا اچھا ہے کہ ان کے حساب سے ان کی جو ویلیویبل چیزیں ہیں اس کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں ان کو پسند ہے نہیں ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا، بلکہ جو ان کی ویلیو کی چیزیں ہیں اس کا انہیں اٹریکشن دلا کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیز جن کے لیے تم دوڑتے ہو، بھاگتے ہو، آج جس کے لیے تم اتنا شوق تڑپتے ہو، جس کے لیے جو اونٹنیاں تو 10 ماہ کی، تو ایسی اونٹنیوں کو بیکار اس دن چھوڑ دیا جائے گا. یعنی کہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ یہ 10 ماہ کی اونٹنی میری ہے اور یہ بھاگ رہی ہے اور کدھر جا رہی ہے، اب یہ میں اس کو پکڑوں یا اس کو پھر اس کا میں فائدہ مجھے نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے کہ یہ میری اونٹنی اگر بھاگ رہی ہے. تو یعنی کہ وہ ایسا موقع ہوگا، ایسا سما ہوگا کہ جب قیامت آ جائے گی تو انسان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا کہ اس کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی اس کے پاس سے جا رہی ہے تو وہ اس کو پکڑنے کی کوشش نہیں کرے گا. جیسے کہ اب ایک فار ایگزامپل دیکھیے کہ اگر زلزلہ ہی آ جائے تو اگر کبھی کیا ایسا ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے تو کوئی انسان اپنی الماری میں جائے، اپنا اپنا گولڈ سمیٹے، اپنے اپنے کپڑے سمیٹے، اپنا فیوریٹ ڈریس، یہ میں نے بہت ہی مہنگا ڈریس منگایا تھا، بہت میرا یہ برانڈ کا ڈریس تھا، یہ بہت ہی مہنگی میں نے چپلیں لی تھی، تو وہ ساری چیزیں تھیلی میں ڈالیں گے، لے کر جائیں گے. ایسا ہوتا ہے کبھی؟ دیکھا ہم نے، کبھی سنا ایسا کہ کہیں زلزلہ آیا اور وہ
کوئی لوگ اس طریقے سے، لوگ تو بس سوچتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں، یہاں سے باہر نکلیں، کس طرح ہماری جان بچ جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں سارا کچھ کھونا کیوں نہ پڑے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ ساری چیزیں نہ لیے، بلکہ بس اپنی جان کی فکر کرتا ہے انسان۔ تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ انسان کو کتنی سے کتنی قیمتی چیزیں ہوں گی جو انسان نے دنیا میں محنتیں کر کر کے کمایا ہوگا، اس کے لیے اس نے رات اور دن ایک کیے ہوں گے، لیکن اب کیسا ہے؟ اب ایسا وقت آیا ہے کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، چاروں طرف قیامت کی نشانیاں بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بعد انسان یہ نہیں سوچے گا کہ اب میں یہ چیز سمیٹوں یا وہ چیز سمیٹوں۔ تو یہاں پر ان کی جو اہمیت والی چیز ہے اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ 10 ماہ کی جو اونٹنیاں ہیں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور یہ وحوش کس سے ہے؟ وحشی جانور سے، جو جنگلی جانور جو ہوتے ہیں اس سے۔ اور جنگلی جانور بھی کیا ہے؟ حشرت، اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی کہ سارے کے سارے جانور بھی انسان بھی ایک ہی طرح بھاگ رہے ہوں گے، ایک ہی راستوں میں بھاگ رہے ہوں گے۔ نہ جانور انسانوں کو دیکھیں گے کہ ان کو چیر اور پھاڑ کر کھا لیں۔ اب اگر کوئی جنگلی جانور کے سامنے کوئی بکری آ گئی تو وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے سوچتا ہے کہ میں اس کو چیر پھاڑ کر کھا لوں۔ کوئی انسان آ جائے تو وہ سوچتا ہے کہ فوراً میں اس کو پکڑ لوں اور اس کو کھا لوں پکڑ کے۔ تو لیکن یہاں پر کیسا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے انسان کہ انسان یہاں پر کوئی نہیں یہ سوچے گا، نہ جانور یہ سوچے گا اور نہ پھر انسان سوچے گا کہ یہ کون سی چیز یہاں پر ہمیں پکڑنا ہے، یا نہ جانور ان کی طرف دیکھیں گے، نہ انسان جانوروں سے خوف زدہ ہوں گے۔ یہ نہیں لگے گا کہ جانور انسان کے بازو سے کوئی شیر گزر رہا ہے تو انسان کو اتنا بھی خیال نہیں رہے گا کہ اس کے بازو سے شیر گزر رہا ہے کہ اب میں کیسے اس سے ڈروں۔ اس کا ڈر، اس کا خوف ان ساری چیزوں سے ختم ہو چکا ہوگا، بلکہ اس کا ڈر اور خوف صرف اور صرف قیامت کا خوف ہوگا کہ ڈے آف ججمنٹ قائم ہو چکا ہے، قیامت کا دن آ چکا ہے۔ اب یہ جو ہے چاروں طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پریشان حال ہیں۔ تو ایسے حال میں کہ وحشی جانور بھی اگر آس پاس ہوں گے تو وہ کوئی نہ جانور انسانوں کو دیکھیں گے نہ انسان جانوروں کو دیکھیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سمندر کیا ہے؟ قیامت کے دن سمندروں کا انجام کیا ہوگا؟ سجرہ کس کو کہتے ہیں؟ بھڑکانے کو۔ یعنی کہ ایسی سمندر میں کیا ہے کہ یہی سمندر جس میں پانی ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ ایک ایندھن بن جائے گا، اس کو بھڑکا دیا جائے گا، آگ اس میں پوری شدت کے ساتھ بھڑک جائے گی۔ اور سجور بھی اس ایندھن کو کہتے ہیں جس میں تندور کو گرم کیا جاتا ہے۔ سجرہ، سجرت کیا ہے؟ سجور سے ہے۔ تو سجور میں کیا ہے کہ ایسا آگ جس میں تندور کو گرم کیا جاتا ہے، اس طریقے کی آگ۔ تو یہ ہر چیز وہ آگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے تندور میں جھونک دی جاتی ہے، وہ سجور ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پانی جو ہے، اب ہم ایک سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو پانی کیا ہے؟ 2 گیسز سے مل کر بنا ہے، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ H2O جو ہم کہتے ہیں نا عربی انگلش میں، سائنس کی لینگویج اگر جو بہنیں ہماری جانتی ہیں، یہ تو بہت کامن سی چیز ہے، ہم اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں، ساروں کو ہی پتا ہے H2O جو ہم بولتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے اور آکسیجن ہے۔ اب ہائیڈروجن جو گیس ہے وہ کیسی ہے؟ خود آگ کو کھینچنے والی ہے، آگ دکھاتے ہی فوراً بھڑک اٹھنے والی ہے آکسیجن، ہائیڈروجن گیس۔ اور آکسیجن کیسی ہے؟ آکسیجن گیس ایسی ہے کہ وہ آگ کو بھڑکنے میں مدد کرتی ہے، کہ اگر آگ کو بھڑکانا ہے تو اگر آکسیجن ڈالی جائے تو کیا ہوگا؟ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ اب یہ دونوں بھی چیزیں کیسی ہیں؟ آگ کو بھڑکانے والی ہے دونوں گیسز۔ لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں گیسز کو جب کیمیائی طریقے سے ملایا، کیمیکل ریاکشن کے ساتھ ملایا، تو جو پانی حاصل ہوا تو ان دونوں کے بالکل برعکس ہو گیا۔ پانی کیسا ہے؟ آگ کو بجھانے والا ہے، یعنی کہ آگ کو بجھانے والا پانی ان دونوں گیسز سے ملا کر ہم کو ملا۔ تو یہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن سمندروں کے پانی کو پھر سے انہی دونوں گیسز میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یعنی کہ ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو آگ بنا دے، اس کو چاہے تو پانی بنا دے، اس سے چاہے تو ہمیں فائدہ دے دے، اس سے چاہے تو ہمیں نقصان دے دے۔ تو اب قیامت کے دن وہی سمندر جس میں پانی تھا، جو آگ کو بجھانے کا کام کر سکتا تھا، اب وہی پھر سے 2 گیسز بن کے وہ آگ بن جائے گا، پھر سے بھڑک اٹھے گا اور چاروں طرف اس کی آگ ہی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ،
اور جب نفوس یعنی کہ نفس سے ہے، یہ نفس کی جمع نفوس، جب روحیں یا جسموں سے ملا دی جائیں گی، ایسی جب اس وقت کیا ہوگا کہ سارے قبروں میں سے انسان نکلیں گے اور ان کی روحیں ان کے جسموں میں واپس ڈال دی جائے گی. ظاہر ہے اب کہ انسان اتنے دنوں سے اس کا جسم پڑا ہوا تھا قبروں میں، اب وہ کیا ہے، اب اس کا جسم نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اپنی روحیں ڈال دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے، یعنی کہ اب یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے، جو زندہ درگور کیا گیا تھا، جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، ایسی لڑکیاں جو زندہ دفن ہو گئی تھی، ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. سئیلت کیا ہے، سوال سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ تم کو کیوں دفنایا گیا تھا، کیوں، تم کو کیا قصور تھا تمہارا، تو کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی. تو یہاں پر ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیسے پہلے کے زمانے میں کیا کرتے تھے لوگ کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو شرم کے مارے پریشان ہو جاتے تھے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے اور وہ بڑے ہی سنگ دل اور بے رحم ہوتے تھے کہ یہ لڑکیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے. تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب اب تم نے یہ کام کیا ہے تو قیامت کے دن تمہیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا. تو یہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے، انتہائی غضبناک ہوتے تھے، بڑے غصے ہوتے تھے جب ان کو لڑکی کی خبر دی جاتی ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تھی. اور وہ اتنے سنگ دل کیوں واقع ہوئے تھے اس بارے میں، جو اپنی بیٹیوں کو اس قدر حقیر کیوں سمجھتے تھے، انہیں زندہ کیوں گاڑ دیتے تھے. تو اس میں کیا ہے کہ اس میں اکثر یہ کیا وجوہات تھی کہ ایک تو یہ کہ وہ تنگ دستی اور مفلسی ہو جانے کے خطرے سے اس کو مار ڈالتے تھے کہ اب کہاں لڑکی کو بڑا کرو، اس کو پھر اس کی شادی کرو اور اس پہ اتنا خرچہ کرو کہ پھر اس میں تو ہم مفلسی ہو جائیں گے، تنگ دستی ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے لڑکوں سے زیادہ فائدے کہ لڑکے تھوڑے بڑے ہونے کے بعد ان کے بزنس میں، ان کے تجارتوں میں، ان کے کام آنے میں فائدہ دیں گے. لیکن یہ کیا ہے کہ لڑکیوں کو تو اوپر صرف خرچہ ہی خرچہ کرنا پڑے گا. پھر دوسرا کیا ریزن ہے کہ وہ کسی کو اپنا داماد بنانے کے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات سمجھتے تھے کہ ہم کوئی دوسرے قبیلے کے انسان کو اپنا داماد بنا دیں اور ان کے سامنے جھک جائیں. یعنی کہ جھکنا پڑے گا نا ان کو، جب وہ اپنی بیٹی ان کے پاس دیں گے تو ان کے آگے جھکنا پڑے گا ان کو. تو وہ بھی اس کے لیے اپنے آپ میں ایک شرمندگی کی بات سمجھتے تھے. اور تیسری کیا وجہ تھی کہ جو اہل عرب تھے جو جنگوں میں مشغول رہتے تھے، تو ایسی جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو بیٹے رہتے تھے تو ان کے مددگار ثابت ہوتے تھے، اور لڑکیوں کا معاملہ بالکل الگ، لڑکیاں تو ان کے جنگوں میں ثابت نہیں ہو سکتے تھے. اور پھر جس قبیلے میں بیائی جاتی تھی تو وہ کیا کرنا پڑتا تھا، پھر ان کو ان قبیلوں کا ساتھ بھی دینا پڑتا تھا کہ لڑکی کے والدین کے قبیلے کے آگے ان کا سر جھک جاتا تھا کہ پھر ان کے خلاف وہ نہیں جا سکتے تھے. تو ایسی ریزنز تھے جن کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. کئی ایک واقعات ہم نے تاریخ میں سنے ہیں کہ کئی بچیوں کو اس طریقے سے دفنا دیا جاتا تھا اور پھر وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، ان کی مائیں بھی انہیں روکا کرتی تھی. کئی ایسی سٹوریز ہم نے پڑھی تھی. اب تو اتنا سٹوریز سنانے کا وقت نہیں ہے. کہ ایک صحابی کا یہ بھی ذکر آتا ہے نا کہ جب وہ اسلام قبول کیا، انہوں نے جب اسلام کی طرف آئے، دور جاہلیت سے وہ باہر نکلے، تو جب وہ سناتے تھے اپنی بیٹی کا قصہ کہ میں نے اس طریقے سے اپنی بیٹی کو دفنایا کہ میں نے اس کو لے کر گیا تیار کر کے، کہ اس کو کہا کہ میں میلے میں لے کر جا رہا ہوں، اور پھر میں اسے لے کر گیا اور میں نے ایک گڑھا پہلے سے کھود کر رکھا تھا، اور جب میں نے اس کو اندر کھڑا کر دیا تو میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا تھا تو وہ مجھے پکارتی تھی بابا بابا کر کے، اور وہ میں اس کی آواز کو نظر انداز کرتا تھا. وہ مجھ سے پوچھتی تھی کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، اور میں اس کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا. میں نے اس کو پہلے مٹی ڈالی تو گھٹنوں تک آ گئی، پھر اس کے کندھوں تک آ گئی. اس طریقے سے وہ بچی مجھے پکارتی رہی اور میں بڑا سنگ دل بن کے میں نے مٹی اس کے اوپر ڈال دی اور اس کا سر بھی اندر چلا گیا. اندر سے مجھے آوازیں آتی رہی اور میں سخت دل ہو کر وہاں سے چلا گیا. تو وہ صحابی جو تھے رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے تھے اور ان کو سناتے تھے کہ میں نے ایسا کیا تھا دور جاہلیت میں، اور اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے. تو اس طریقے کے بہت سارے واقعات اس زمانے میں ہوا کرتے تھے. تو وہاں پر یہ ہے کہ اب ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو ہو چکا ہے اس کو معاف نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ وہ ساری جو لڑکیاں زندہ دفن کر دی گئی تھی ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ کیا وجہ سے وہ قتل کی گئی تھی. اب یہ تو ہو گئے اس وقت کی بات، لیکن آج کے زمانے میں کیا ہے، ابارشنز. جیسے ہی پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہونے والی ہے، ابارشن کرا دیا جاتا ہے. 3-4 لڑکیاں ہو گئی ہیں تو اس کے بعد ابارشن کروا دیا جاتا ہے کہ نہیں اب اور لڑکیاں نہیں چاہیے. کہ یہاں پر بھی آج کے زمانے میں بھی انسان مفلسی سے ڈرتا ہے. یہ نہیں سوچتا ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے.
کئی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لڑکیوں کے پیدائش کے بعد باپ کی سیلریز میں اضافہ ہو گیا، اس کے معاشی حالات ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ جو جاہل لوگ ہیں، جہالت پسند جو لوگ ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، لڑکوں کو ہی پسند کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو اپنی بیووں کو زبردستی ابارشن کروانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ ابارشن کا بھی اگر طریقہ دیکھا جائے تو بڑا ہی خطرناک ہے، جو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اگر 2-3 مہینے، 2 مہینے بھی ہو گئے، 3 مہینے بھی ہو گئے، اندر اگر گوشت کا جب لوتھڑا بن جاتا ہے تو جب ڈاکٹرز کو ابورٹ کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ ایسے پنس کی طرح کی کچھ اوزار ہوتے ہیں، یا کچھ خینچی کی طرح کے کچھ ایسے اوزار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو اووری میں ڈال کر اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو وہ جو گوشت کے جو لوتھڑے ہیں اس کو کٹ کیا جاتا ہے، اس کو پیسز کیا جاتا ہے، اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سنیں اگر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اللہ اکبر، کتنا ہی برا طریقہ ہوتا ہوگا وہ، کہ ظاہر ہے کہ کسی کا قتل ہو رہا ہے نا، کہ بھلے ہی وہ پورا بچہ نہیں بنا لیکن قتل تو ہو رہا ہے انسان کا، ایک انسان کا قتل کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ ابارشن کرتے ہیں تو وہ ضرور دیکھیں کہیں پر، آج کل تو بہت سوشل میڈیا میں یہ ساری چیزیں ہمیں آسانی سے دیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں، کہ جب بھی کسی کا ایسا خیال ہو یا کوئی کرنا چاہ رہا ہے اپنے آس پاس، تو ان کو ضرور اس میں سے یوٹیوب پہ سے نکال کر بتائیں ان کو کہ کیسا ہوتا ہے ابارشن کا طریقہ، کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ایک اعضا کو جو اس کے بچہ جو بن رہا ہوتا ہے اس کے ایک ایک اعضا کو کاٹا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کاٹ کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو پھر باہر نکالا جاتا ہے، سک کیا جاتا ہے۔ تو کتنا خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ چلو وہ ٹائم تو جو عرب لوگ تھے تو وہ جہالت پسند تھے، لیکن آج ہمارا معاشرہ کیسا ہے، پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اور اس کے باوجود بھی کیا چاہتے ہیں کہ نہیں ایک بیٹی ہو ایک بیٹا ہو، ہمارے تو بس 2 ہی بچے ہوں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اس طریقے کی ہماری بن گئی ہے کہ خیالات ہمارے، کہ نہیں اگر بیٹیاں زیادہ ہوں گی تو ہم کہاں سے ان پر خرچ کریں گے، مفلسی کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک جگہ ہم پڑھیں گے آگے، کہ مفلسی کے ڈر سے تم اپنی اولاد کا قتل کر دیتے ہو، کیا ان کو دینے والے کون ہیں؟ تم کو بھی دینے والے ہم ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دینے والے ہم ہیں۔ ظاہر ہے ہم اپنی اولاد کو ہم اپنے پاس سے کہاں سے کھلائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا تو، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کر رہا ہے تو اس کا کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ پہلے کرتا ہے، بعد میں اس کو دنیا میں لاتا ہے۔ تو جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں دور دور تک یہ خیال نہیں آتا، لیکن ہاں اگر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ہونے کے باوجود جو دین سے دور ہے، جو جہالت والے ہیں لوگ، جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا کہ گئے اور ابارشن کروا کے تو فوراً آ گئے۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں کا انسان کو جواب دینا پڑے گا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے یہ، جو انسان اگر یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے تو یہ بہت ہی معافی کے قابل گناہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی پوچھ گچھ ہوگی کہ وہ اس نے کیسے قتل کیا تھا، ایک جان کو کیسے قتل کیا تھا۔ پھر آگے آ رہا ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ اعمال نامے اب جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ سب کے اعمال نامے جیسے جو رائٹ ہینڈ میں ملیں گے، کسی کو لیفٹ ہینڈ میں ملیں گے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کے اعمال نامے بالکل ان کو مل جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ آسمان کی بھی ایک کھال ہے، اب ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو خالی آسمان نظر آ رہا ہے، کشیتا کس کو کہتے ہیں، کھال اتارنے کو، اور کشات کس کو کہتے ہیں، جو کھال اتارنے والا، خسائی جو ہوتا ہے نا، خسائی کو کشات کہتے ہیں، اور کشتا کس کو کہتے ہیں، جو کھال اتاری جاتی ہے۔ اب ہم کو تو ایک آسمان ایک ٹھوس جسم ہی لگتا ہے، کیسا موٹا سا کچھ ایک راستے کی طرح لگتا ہے، لیکن اس پر کیا ہے، جسم کی طرح ایک کھال ہے، ایک پردہ ہے، جس طرح یہ کھال اتارنے کے بعد، اب جیسے کہ کوئی اینیمل کی جب کھال اتاری جاتی ہے تو اندر سے کیا ہمیں نظر آتا ہے، گوشت نظر آتا ہے، اندر کے پورے پارٹس نظر آتے ہیں، لیکن اب یہ کیا ہے، جب آسمان کی جب کھال اتاری جائے گی تو وہ عالم بالا کی ساری چیزیں ہمیں نظر آنے لگیں گی، دوزخ، جنت، فرشتے سارے کے سارے ہمیں نظر آ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُيِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جہنم تو آلریڈی بھڑک رہی ہے، لیکن اس دن اس کو اور زیادہ جوش دیا جائے گا کہ اب وہ بھڑک رہی ہوگی اور وہ پکار رہی ہوگی دوزخیوں کو کہ لاؤ میرے اندر دوزخیوں کو ڈالو۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، اب جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو بالکل جنت ان کے سامنے ہے، اور جو دوزخ بھی ادھر سامنے نظر آ رہی ہے، جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہے۔ انسان کیا ہے،
علمت نفس ما احضرت، کہ انسان جان لے گا جو اس نے حاضر کیا ہے۔ اب ہر انسان کو پتا ہے دنیا میں اگر ہم اور آپ ہیں تو ہمیں ضرور اس بات کا پتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں۔ ہم یہ نہیں بول سکتے کہ نہیں میں تو بڑی نیک ہوں، میں تو جنت میں ہی جانے والی ہوں، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں جب ہم احتساب کرتے ہیں، اپنا حساب لگاتے ہیں ہم، تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہیں فلاں جگہ ہم غلط ہے، فلاں جگہ ہم غلط ہے۔ انسان کو ضرورت نہیں ہے دوسروں سے پوچھنے کی کہ آپ میری غلطی بتائیں، بلکہ ہمیں خود پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلط کیا ہے۔ تو وہاں پر انسان جان لے گا، کیونکہ اس کو ظاہر ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ کی طرف ڈھکیلا جائے گا، جنتیوں کو جنت کی طرف ڈھکیلا جائے گا۔ تو اس دن انسان کو ہر چیز معلوم، انسان کو پتا چل جائے گا اس دن کہ کیا کیا اس نے اپنے آگے بھیجا تھا۔ اور آج بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم کیا بھیج رہے ہیں، ابھی ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کو کتنا پانی سے باہر نکلنا ہے، یہ ہر انسان جانتا ہے۔ اتنی تو ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے کہ ہم اپنے آپ کا حساب کر لیں کہ ہمیں کیا کیا غلط، ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ہم تہجد پڑھ رہے ہیں، اگر ہم بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، تو کئی دوسرے معاملات میں تو ضرور ہم کہیں نہ کہیں کچھ غلط اونچ نیچ کر رہے ہیں، کوئی رشتہ داروں کے حقوق میں کہیے، یا کوئی ایسی چیزوں میں، یا پھر کوئی ایسے اللہ کے حقوق جو ہیں جو ہم ادا نہیں کر پا رہے، یا جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ہم سے نہیں ادا ہو رہے، یا کوئی ایسی عبادتوں میں خشوع اور خضوع ہم نہیں لا سک رہے۔ تو ایسی کوئی چیزیں، کئی چیزیں ایسی ہمارے آس پاس ہو سکتی ہیں جو ہمیں ضرور پتا ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ مجھے اور کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا نہیں کیا۔ تو وہاں پر ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ فلا اقسم بالخنس، اور میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، اور جواری چلنے والے کی، اور کنس چھپ جانے والے کی۔ یعنی کہ یہ سارے ستاروں کی قسمیں کھائی جا رہی ہے کہ یہ جو ستارے ہیں، جو آسمانوں پر ایسے الگ الگ قسم کے ستارے ہیں، فلک میں ایک سیارے ہیں اور گردش کر رہے ہیں، ہر جگہ الگ الگ محور میں اپنی اپنی گردشیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جو چلتے چلتے ایک دم پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ الٹی چال چلنے لگتے ہیں، پھر آگے بڑھنے لگتے ہیں، پھر کسی وقت غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ اکثر آسمان پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ستارہ نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ قسم کے ستارے جو ہوتے ہیں ان کی قسم کھا کر کہا جا رہا ہے کہ کچھ ستارے کیسے ہیں، پیچھے ہٹنے والے ہیں، کچھ چلنے والے آگے، اور کچھ چلتے چلتے اچانک غائب ہو جانے والے ہیں۔ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ، اور رات کی جب وہ چلی جائے، یعنی کہ جب رات کے، یہاں پر ساری یہ چیزوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ اس کس کو کہتے ہیں؟ شام کا جو دھندلا پن جو ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد رات کا جو اندھیرا چھانے لگتا ہے، اور دھندلا دھندلا سا جو سما ہوتا ہے، یعنی کہ رات کی تاریکی غائب ہو کر، اور جو رات کی تاریکی جب آنے لگتی ہے تو اسے کہتے ہیں اس۔ اور وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ روشن ہونے لگے۔ اب یہاں پر روشن ہونے لگے سے کیا مراد ہے؟ صبح، جب رات جا کر صبح ہوتی ہے، صبح جو آتی ہے اس کو جب وہ روشن ہونے لگے۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ رَسُولٌ کریم، تو یہ بے شک یہ ایک البتہ بات ہے، قول ہے، رسول کریم۔ کون سی، کس کا ہے یہ رسول کریم؟ رسول کریم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جبریل کو۔ رسول کا کیا مطلب ہے؟ پہنچانے والا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروفیٹس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے، بلکہ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو ہم تک کوئی چیز پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول کریم جو کرم، عزت والے، بزرگی والے جن کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جبریل امین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ اس کو سرکل کر کے یہاں پہ جبریل لکھ سکتے ہیں۔ ذی قوتین، اور یہ کیسے ہیں؟ قوت والے ہیں۔ عند ذی العرش مکین، اور یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ یہ نزدیک عرش والے کے، یعنی کہ بلند مرتبے والے، مکین بلند مرتبے والے، ایسے بلند مرتبے والے فرشتے ہیں یہ جبریل امین۔ سب سے قریب جو اللہ کے عرش کے جو سب سے قریب جو ہیں، سب سے فرشتے قریب والے فرشتے جو ہیں، وہ کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل امین ہے۔ اور کیا ہے ان کی بات؟ مطاعن ثم امین، یعنی کہ مطاع کیسے ہے؟ اطاعت سے ہے۔ تو ان کی اطاعت کی جاتی ہے وہاں پر آسمانوں پر۔ ظاہر ہے جو سب سے قریب فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور بعد میں آ کے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تو ان کی تو اطاعت ہوگی۔ تو اس کی ایک مثال ہم نے یہ بھی پڑھی تھی نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا تو جبریل علیہ السلام کو آواز دے کے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے راضی ہوں۔ تو پھر جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو کیا حکم دیتے ہیں کہ اے فرشتوں سن لو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہے اور میں بھی اس سے راضی ہوں۔
تو تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ، تو سارے فرشتے ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ تو یعنی کہ ان سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ایک ہم عربی میں ورڈ پڑھتے ہیں سما پیش کے ساتھ، اور یہاں پر کیا ورڈ ہے سما، کہ سما کا مطلب کیا ہے پھر، اور سما کا مطلب کیا ہے وہاں، یعنی کہ جہاں پر آسمانوں کی جو بات ہو رہی ہے وہاں۔ تو یہ کیسے فرشتے ہیں کہ ان کی وہاں پر اطاعت کی جاتی ہے، سارے فرشتے بھی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور نہیں ہے تمہارا ساتھی دیوانہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ کیا جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب دیکھا تھا، آگے جو آ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ آپ نے جب نبی نے جب جبرائیل علیہ السلام کو کھلے کنارے پر دیکھا تھا تو وہ کیسے دیکھا تھا ان کو کہ وہ ان کے 700 پر کھلے ہوئے تھے اور پورا جو آسمان ہے وہ پورا چھپ گیا تھا۔ اور کہا جا رہا ہے ان کو کہ تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، کہ جو کفار مکہ تھے وہ کیا کرتے تھے آپ کو دیوانہ کہتے تھے، کہ یہ بہت زیادہ دین کے جب اب آپ آج بھی دیکھیے کہ آج کی دنیا میں آج کے دور میں بھی اگر ہم تھوڑا سا دین میں بہت زیادہ ہو جائے نا تو لوگ ہمیں دیوانہ پاگل مجنوں کہنے لگتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ جب دین کی طرف آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو بس دیوانے ہو گئے۔ تو یہاں پر اب جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا تھا تو لوگوں نے کیا کہا کہ یہ تو دیوانے ہیں، بلکہ ان کو کوئی اور نہیں، بلکہ ان کو کوئی سکھاتا ہوگا، کوئی شیطان ان کے پاس آتا ہوگا، اور یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے۔ تو یہ فرشتہ جب انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی اور وحی کی بات جب لوگوں کو بتائی تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانا کہ یہ تو پاگل ہے، یہ تو دیوانے ہیں، ان کو مجنون ہے، یعنی کہ ان کو ایسا کوئی پاگل پن لاحق ہو گیا ہے، ایسا سمجھ رہے ہیں جب انہوں نے وحی کی بات کی تو۔ اور پھر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو بالافق المبین کھلے کنارے پر دیکھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام 2 بار ان کی زندگی میں دکھائے گئے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور نہیں ہے وہ غیب کی باتوں پر بخیل، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں بتائی گئی تھی لوگوں تک پہنچانے کی کہی گئی تھی تو وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی بخالت نہیں کی، اور انہوں نے ساری چیزیں ایز اٹ از ہم تک پہنچا دی۔ اب جو ہم لوگ نئے نئے رواج رسم و رواج بدعات ہم شروع کر رہے ہیں تو پھر اس سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایسی تو کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی تھی جو ہمیں بتا کر نہیں گئے تھے، اور اب لوگوں کو پتا چل رہی ہے اور اب لوگ شروع کر رہے ہیں کہ نہیں یہ بھی کرنا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے یہ بھی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے یہ کرنے کے لیے کہا، وہ کرنے کے لیے کہا، ایسے ایسے لوگ جھوٹے جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے وہ ساری چیزیں جو ان کو غیب کی خبریں جو ان کو دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کو پہنچانے کے لیے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو انہوں نے بھیجی تھی وحی کے ذریعے تو وہ ساری چیزیں پہنچا دی تھی۔ وَهُمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور نہیں ہے یہ قرآن کی قول کسی شیطان مردود کا، یعنی کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شیطان آتا ہے اور کوئی لوگ آتے ہیں اور آپ کو سکھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غیب کی خبریں دیتے تھے اس لیے کفار مکہ یہی سمجھتے تھے کہ کوئی جن یا شیطان ان کے پاس آتا ہے اور ان کو سکھا جاتا ہے۔ اب ایک بار کیا ہوا، ایک دفعہ آپ بیمار ہو گئے اور 2-3 راتوں تک تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو جو ابو لہب کی بیوی تھی، جو ابو سفیان کی بہن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے محمد میں سمجھتی ہوں تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پھر یہ دیکھیے، اور کافروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، بھلا شیطان کے لیے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو شرک، بت پرستی اور یہ ساری چیزوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلائے، خالص عبادت کی طرف بلائے، توحید کی تعلیم دے۔ اب کیا شیطان ایسے کام کریں گے کہ اللہ کی طرف بلائیں گے، نیکی کی طرف بلائیں گے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے اور جواب دہی کا احساس ہے کہ وہ اپنے عدل اور تقوی پر قائم ہیں اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو امپریس کرتے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ شیطان مردود کی طرف کا یہ قول ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر کہاں تم بہ کے جا رہے ہو، کہاں تم جاتے ہو؟ اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری ہمیں ایک سے ایک مثالیں دے دی، یہ بتا دیا یہ دوزخ ایسی ہوگی اور قیامت کے دن ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں ایسی پوچھ تاچھ ہوگی، یہ ساری چیزیں بتا کر پھر ہم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اب آج کلاس ختم کرنے کے بعد ہر انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں،
قرآن ہمارے سامنے ہے، سیدھی راہ ہمارے سامنے ہے، سارے احکامات ہمارے سامنے ہیں، حق اور باطل ہمارے سامنے ہے، اس کے بعد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں بہ کے جا رہے ہیں؟ کون سے راستے ہم نے چوز کیے ہیں؟ اگر کوئی انسان نیکیوں پر قائم ہے، تقوی پر قائم ہے، تو اسے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کے پیچھے بھٹک رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے ضرور سوچنے کا سوال ہے، اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم بہک کے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ جب میں تمہیں اتنی نعمتوں کی طرف بلا رہا ہوں، اتنی خوشیوں بھری زندگی تمہیں بتا رہا ہوں، اتنی جنتوں کی میں تمہیں خوشخبریاں دے رہا ہوں، اتنے میں نے دوزخ سے تمہیں ڈرایا، میں قیامت سے تمہیں ڈرایا، اس کے باوجود بھی تم دنیا کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنی دنیا میں مست ہے، اپنے انجوائمنٹ میں مست ہے، کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا میں ایک تو پہلے جو تقوی والے لوگ ہیں تو وہ تڑپ رہے ہیں کہ کسی کے، اب یہ فلسطین کا ہی لے لیجئے ایک ایگزامپل، کہ ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور ہر وقت ان کا یہ خیال ہوتا ہے دل میں کہ ہم کیسے ان کی مدد کر لیں. اور ایک دوسرا گروپ ہے کہ وہ بس یہ ہے کہ چلے ٹھیک ہے، دے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں تو کچھ نہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی ہمدردی ہے، نہ کوئی برائی ہے، نہ کوئی اچھائی ہے، بالکل نیوٹرل ہے. تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں. اور تیسرے ٹائپ کے لوگ کیا ہیں؟ بالکل ان سے بہت دور ہے، کہ ان سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، بس اپنے انجوائمنٹ میں ہے، وہی ان کی پارٹیز، وہی ان کے انجوائمنٹ، وہی ان کے ہنسنے اور کھیلنے اور منانا، پارٹیز منانا، انجوائے کرنا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی دل میں کوئی خیال کا آنا، یہاں تک کہ جو چیزوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے وہ چیزوں کا بائیکاٹ تک نہیں کر رہے. یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہاں تم جا رہے ہو؟ ہر انسان کو یہ آیت جگا دینے والی ہے، نیندوں سے خبردار کر دینے والی ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں روک کر پوچھ رہا ہے، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ میرے راستے پر. میں نے تمہیں خوشیوں بھری زندگی دکھائی، میں نے نعمتوں والی زندگی بتائی، میں نے نعمتوں والی جنتیں تمہیں بتائی. ایسے جنتوں کا ذکر ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے ہمارے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں جنت. اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے دوزخ کو ہم بالکل سامنے سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ 3 سوروں میں تو ہم قیامت کو ایسے لگ رہا ہے کہ بس بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم آنکھ بند کرتے ہیں تو ایسے فلم چل رہی ہے کہ قیامت ایسی اور ایسی ہوگی. اس کے باوجود بھی اَیْنَ تَذْهَبُونَ، کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بھٹکے جا رہے ہو، دنیا کے لیے پاگل ہو رہے ہو. صبح اٹھتا ہے انسان ٹینشن سے اٹھتا ہے، دنیا کی جابز کی ٹینشن کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اب مجھے جابز پر بھاگ کر جانا ہے، دوڑنا ہے کہ باس میرا کہیں ناراض نہ ہو جائے، میری سیلری نہ کٹ جائے. اور دوڑ دوڑ کے انسان جاتا ہے، پلے اس کی چاہے نمازیں چھوٹ جائے، چاہے اس کی روزے چھوٹ جائے، اس کا کوئی جھوٹ بولنا پڑ جائے، اس کو کوئی رشوت لینا پڑ جائے، اسے رشوت دینا پڑ جائے، جو کرنا ہے وہ انسان کر لیتا ہے. اور یہ نہیں سوچتا کہ میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کو تو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا ہوگا میرا حال اس دن. تو یہ جو آیت ہے، ہر انسان اپنے آپ کو بار بار، جب کوئی انسان گناہ کی طرف تھوڑا بھی بڑھے نا، کوئی جھوٹ کی طرف، کوئی غیبت کی طرف، کوئی گناہوں کی ایسی طرف کہ جو اللہ کو ناراضگی والے کام ہیں، تو اپنے آپ سے ضرور سوال کیا کریں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں تم جا رہے ہو؟ کہاں تم بھٹکے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کھینچ رہا ہے. دیکھیے کہ جب بچہ اگر ایسی گڑھے کی طرف جاتا ہے یا کوئی ایسی ٹوٹی کوئی ایسی چیز ہاتھ میں اٹھاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ اسے فوراً پیچھے سے کھینچتی ہے کہ نہیں بیٹا ادھر نہیں جانا، وہاں پر گڑھا ہے تم گر جاؤ گے، وہاں پر پانی ہے تم پھسل جاؤ گے، وہاں پر آگ ہے تمہیں چرکا لگ جائے گا. تو ماں کیسے کھینچتی ہے؟ ہر وقت اپنے بچوں کو کھینچتی رہتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر سے جنت کی بھی خوشخبریاں سنا رہا ہے، ادھر سے دوزخ سے بھی ڈرا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں تو اتنا تمہیں جنتوں کی طرف بلا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی تم دوڑ دوڑ کے جنتوں کی گناہوں کی طرف جا رہے ہو، دنیاوی زندگی کی طرف جا رہے ہو تم. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر صرف نصیحت والوں، نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. اب یہ دیکھیے کہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے. یہ قرآن تو سارے لوگ پڑھتے ہیں، ہر مسلمان، ہر مومن بندہ قرآن تو پڑھ رہا ہے، لیکن نصیحت کون حاصل کر رہے ہیں؟
جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں. جیسے کہ ہماری بہنوں نے بڑا ہی مجھے خوشی ہوئی ساروں کے جواب سن کر کہ ان کے دلوں میں شوق تھا، تڑپ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں لا کر جوڑ دیا، کیسے کیسے ان کے لیے راستے بنائے، اور وہ کون سے راستوں سے گزر کر ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پر نعمتوں والی جنتوں والا راستہ انہیں مل گیا. قرآن کا ایک ایک ورڈ انہیں سمجھ آ رہا ہے، قرآن انہیں سمجھانا آ رہا ہے. ایسے یہ قرآن کیا ہے؟ نصیحت ہے، لیکن جہان والوں کے لیے، ایسے جو نیک لوگ ہیں. لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ وہ سیدھا چلے. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے قرآن، لیکن کس کے لیے ہے؟ جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کر لے، وہ چاہتا ہے کہ جنتوں والی راستوں پر ہم چل جائیں، بھلے ہی ہمارے نفسوں پر سخت گزرے، مشکل گزرے، دشوار گزرے، لیکن ہم بس کون سے راستوں پر چلے؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے، اللہ کی محبت کو پانے والا راستہ ہے، جنتوں کی طرف جانے والا راستہ ہے. تو ایسے راستے کی طرف جو چاہتا ہے اس کے لیے نصیحت ہے، باقی لوگوں کے لیے نصیحت نہیں ہے. لوگ 10 قرآن ختم کر دیں گے لیکن نصیحت انہیں کہیں حاصل نہیں ہوگی. وہ صرف پڑھ رہے ہیں، وہ بس ان کے حلق تک نہیں اترا، ان کے دلوں تک نہیں اترا، ان کے صرف زبان پر ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر دے، لیکن یہاں پر ہمیں کھلم کھلا بتایا جا رہا ہے کہ جو چاہتا ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے آپ لوگوں کا یہاں بیٹھنا، یہ ایک سب سے بڑا ایگزامپل ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو سیکھیں. تو جو چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ راستوں پر لا لیا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیا. نہ اسے دھوپ میں جانے کی ضرورت ہے، نہ اسے آٹو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، نہ اس میں بس میں لٹک کے جانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں گھر کے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے جانے کی ضرورت ہے، نہ گھر کے کام کاج چھوڑ کے جانے کی ضرورت ہے. بیٹھے بیٹھے گھر میں سیکھ رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے اے سی میں بیٹھے ہیں، اپنے فین میں بیٹھے ہیں، اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہیں، اپنے نرم نرم صوفوں پہ بیٹھے ہیں اور سیکھ رہے ہیں آرام سے قرآن. آرام اللہ تعالیٰ نے کیسے آسان کر دیا ان کے لیے راستے، کہ ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں تڑپ تھی. یہ ایک ایگزامپل، بہت بیسٹ ایگزامپل ہے یہ آپ لوگوں کا یہاں آنا، ایسی قرآن کی کلاسز سے جڑ جانا، کہ یہ کس کے آپ لوگوں کے لیے ایک نصیحت ثابت ہوئی ہے. قرآن ایک نصیحت ثابت ہوا، اور ہمیں یہ کب ریئلائز ہوا؟ جب ہم نے سیکھا، جب ہم نے سمجھا، جب ہم اس کے ڈیپتھ میں گئے، جب ہمیں ریئلائز ہوا کہ واقعی یہ تو بڑا ہمیں نیکی کی طرف بلانے والا ہے، ہمیں سیدھے راستے دکھانے والا قرآن ہے. اب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اب تک تو جیسے کہ آنٹی نے بھی کہا کہ اب تک ہم پڑھ تو رہے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، آپ کے دلوں میں شوق ہے، ایمان کا، تقوی کا لیول بڑا ہوا ہے، اور آپ چاہتے ہیں، آپ کے اندر تڑپ ہے سیکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ راستے پر لا لیا. وَمَا تَشَاءُونَ، اور نہیں تم چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، رب العالمین. رب العالمین جو ہے، رب ہے جو عالموں کا، یعنی کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا یہاں آنا بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی چاہت سے اٹھ کے کہیں بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ جب تک نہیں چاہے گا ہم کہیں نہیں جا سکتے. یہ اللہ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پسند کیا ایسے راستوں پر بھیجنے کے لیے، تو آپ بھی اس راستوں پر آ گئے. کہ یہاں پر ہماری کوئی چاہت نہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم 1 گھنٹہ بیٹھے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے 1 گھنٹہ بیٹھ جانا. لوگوں نے زندگیاں ختم کر دی ہیں قرآن کو سیکھنے میں. ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ کئی احادیث کے لیے دور دور تک پیدل چل کر جاتے تھے، علم سیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر پیدل چل کر سفر کرتے تھے. اس وقت کیسی تیز دھوپ ہوتی تھی، نہ کوئی سواری ہوتی تھی، نہ کوئی کھانے پینے ہوتے تھے، نہ کوئی سائے ہوتے تھے، نہ کوئی سواریاں ہوتی تھی. ایسے ایسے تو انہوں نے حاصل کیا علم، لیکن آج ہمارے لیے تو بڑا ہی آسان ہے. لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے جس کو پسند کیا ایسے راستوں پر لا لیا، ان کے لیے راستے آسان کر دیے، ان کے لیے شوق پیدا کر دیے، ان کے دلوں میں بہار بنا دیا، ان کے قرآن کو ان کے دل کی بہار بنا دیا. اس لیے میں ہر وقت آپ کو کہتی ہوں کہ یہ دعا ضرور کریں، اللہم انت اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمنا، کہ اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور ہمارے ہر درد کا ہمیں اس کا یہ بنا دے کہ اللہ ہم کو قرآن سے پڑھ کر، قرآن سے جڑ کر ساری ہماری پریشانیاں خود بخود ہمیں ایسے لگے کہ خود بخود چھٹ رہی ہیں، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں ہم سے. کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیاوی چیزوں میں بزی ہیں، مصروف ہیں، پریشان حال ہیں،
دیکھنا کہ وہ جب قرآن کی طرف آتے ہیں تو وہ اپنی پریشانیوں کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور بھی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، خوشیاں بھر دیتا ہے، آسان ان کے وقتوں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو بہنیں ہماری بیٹھی ہیں کہ نہیں ہمیں ٹائم نہیں ہے، ہمیں ٹائم نہیں ہے، دنیا کے کاموں کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن قرآن کے لیے ان کے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو اتنا الجھا دیا ان کی زندگیوں میں، اور وہ پریشان ہیں، ڈپریسڈ ہیں، اور دن اور رات دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں کہ وہ اس طرف آ ہی نہیں پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کے دلوں میں خواہش ہی نہیں تھی۔ جن کے دلوں میں خواہش تھی وہ دوڑے دوڑے چلے آئے، اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے لیے راستے آسان کر دیے، پھر ان کو قرآن کا سمجھنا، ان کو قرآن کا لکھنا اور پڑھنا بھی ان کے لیے آسان بنا دیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری کئی بہنیں ایسی ہیں جو مرہٹی میڈیم کی ہیں، جو ہندی میڈیم کی ہیں، وہ عربی کے الفاظ اتنے پیارے انداز میں لکھ رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ چاہے ان یشاء اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جو اردو والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، ان کا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کہ وہ لکھ بھی لے اور پڑھ بھی لے، اور اردو والے جب 1 سے 2 3 بار بھی پڑھتے ہیں تو انہیں فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ لیکن اسٹرگل کس کا ہے؟ انگلش میڈیم والوں کا، ہندی میڈیم والوں کا، مرہٹی میڈیم والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ ان کے اندر شوق تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے آسان کر دیا اور مشکل نہیں ہوا ان کے لیے۔ تو یہاں پر ہمارا سورہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شوق کو اور بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راستوں پر لے جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پسند کرے ایسے راستوں پر بھیجنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر قرآن کا شوق پیدا کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔